پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے جو تابو توبہ کریں، من قبلی اس کے قبل ان کی تقدروا تم قادر ہو جاؤ، علیہم ان پر، فاعلموا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاں سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے ان لوگوں کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں، ایسی صورت میں جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اگر کوئی چوری یا ڈکیتی کے ارادے سے آیا لیکن پھر نہ چوری کرے نہ ڈکیتی، اپنا ارادہ بدل دے یا اللہ اور رسول کے خلاف کوئی کام کرے، کوئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف کام کر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن احساس ہونے پر اللہ سے توبہ کر لیں اور نیک بن جائیں، مسلمانوں کے قابو کرنے سے پہلے، یعنی ان کو قابو کرنے سے پہلے ہی وہ اپنا ارادہ چھوڑ دیں غلط کام کرنے کا اور توبہ کر لیں، ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو ایسے میں اسے معاف کر دیا جائے گا، سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، لیکن اگر کسی نے وہ جرم کیا ہو جس پر اسلامی حد جاری ہوتی ہو، جیسے چوری، ڈکیتی، قتل، اس طرح کے گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے تو اسے دنیا کی سزا تو ملے گی، لیکن وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ پارہ 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 39 اور 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن تابا تو جو کوئی توبہ کرے، من بعد ظلم ہی اپنے ظلم کے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ یتوب وہ مہربان ہوگا علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس آیت کو کہیں لکھ کر رکھ لے کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے ظلم کرنے کے بعد، یعنی یا تو شرک کرنے کے بعد یا کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے، گناہ کیا لیکن احساس ہو گیا کہ غلطی ہوئی ہے، اللہ سے توبہ کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی، اس کام کو نہیں کیا، اصلاح کر لیا، پھر اچھے اچھے کام کرنے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہوگا، یتوب علیہ مہربان ہوگا اس پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے ہی غفور الرحیم، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو یہاں سے بہت بڑی چیز یہ نکلتی ہے کہ اگر پرانی زندگی میں جو کچھ بھی ہو گیا، اگر انسان وہ سب کچھ چھوڑ دے اور پھر نئے سرے سے سب کچھ شروع کرے، اور اگر اس کی یہ سب نیت ہو اس کی کہ وہ سب کچھ ختم کر دے گا اور پھر مر بھی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے نیت پر اجر دیں گے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو کر لو جو کرنا ہے، بڑھاپے میں جا کے ہم سب اچھے کام کریں گے، تو آپ کو نہیں پتہ کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے یا نہیں۔ تو جیسے ہی انسان کو ہوش آئے اسے فوراً ہر غلط کام سے، ہر نافرمانی کے کام سے رک جانا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ علم تعلم کیا نہیں آپ نے جانا، بے شک اللہ اسی کے لیے ہے ملک السماواتی والارضی، بار بار یاد دلایا جا رہا ہے نا کہ اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، یعذب وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویغفر اور وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بھی یاد دیا گیا کہ وہ قدیر ہے، وہ تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے، وہ تمہیں جس کو چاہے بخش بھی سکتا ہے، جس کو چاہے عذاب بھی دے سکتا ہے، اور بادشاہت آسمان اور زمین کی، یعنی تم کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے۔ کیا ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں؟ سب کچھ آ جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں زمین اور آسمان کے بیچ کی بادشاہی، تو اس میں تو ہر چیز آ سکتی ہے، تو انسان تکبر کر کے گناہ کر کے کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا، ہر جگہ اللہ کی بادشاہت ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑ سکتا ہے۔ تو ایک طرح سے خوف بھی دلایا گیا کہ دیکھو بادشاہت اللہ کی ہے، وہ تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے، اور وہ جسے چاہے عذاب دے گا اور جسے چاہے بخش دے گا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدیر کی صفت بھی آئی کہ دیکھو وہ قدرت رکھتا ہے، اسے ہر چیز کا اس کے اندر پاور ہے کہ وہ تمہیں کہیں سے بھی پکڑ سکتا ہے، تمہیں کیسی بھی سزا دے سکتا ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے
اور اس کو سزا نہیں ملتی تو وہ اس گناہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ اور زیادہ اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے ڈھیل ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ سدھرنے والا نہیں ہے تو اس کو اور ڈھیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو وہ اور اپنے گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے میں کسی پر بھی ظلم کروں یا کچھ بھی کروں تو مجھے تو کچھ سزا تو ملے گی نہیں مجھے. تو یہ چیز جو ہے اس کو اور اس سے اور گناہ کرواتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ ایک طرح سے سزا ہوتی ہے کہ وہ اپنی گناہوں میں اس حد تک بڑھتا ہے کہ پھر جب اس کو ہوش آئے گا تو وہ جہنم میں ہوگا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ میرا اچھا بندہ ہے اور یہ اچھا کام کر سکتا ہے لیکن یہ شیطان کے بہکاوے میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو تھوڑی چھوٹی مصیبت میں ڈالتے ہیں، اس کو بیماری یا کوئی مصیبت میں ڈالتے ہیں. اور پھر تو کیا ہوتا ہے اس سے، جب وہ اس پہ تھوڑی بھی مصیبت پڑتی ہے تو وہ توبہ کرتا ہے اور اپنی گناہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں کہ ہاں اب تم جنت میں جاؤ گے. تو یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں یہ سب بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہی ہوتی ہیں انسان کے لیے. پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. پھر جو شخص اس آیت سے گناہ کرنے کے بعد بھی راحت ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ گار ہو لیکن وہ اللہ سے معافی مانگ لے اور گناہ چھوڑ دے، اپنی اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بخش دیں گے، اس کی توبہ قبول کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے.